السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کے ایپیسوڈ نمبر 27 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ سبھی ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 27۔ کیا بات ہے جیجن، تم بہت چپ رہتے ہو آج کل، خیر تو ہے نا؟ منجی بھی پاس ہو تب بھی نہیں بولتے، بس خاموش رہتے ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے؟ وہ چاروں یونی میں جیجن کے پرائیویٹ روم میں بیٹھے تھے اور کافی ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن جیجن چپ تھا، اس لیے ریونو نے دوسرے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر جا کر بیٹھتے پوچھا، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں کب چپ رہتا ہوں؟ اور بھلا منجی اور میری لڑائی کیوں ہوگی؟ جیجن نے جھوٹی مسکراہٹ سے کہا، ہاں صحیح بات ہے، تم ایسے ہی سوچ رہے ہو اوپا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منجی اور جیجن کی لڑائی ہو جائے؟ منجی کر بھی لے لڑائی، لیکن جیجن کبھی بھی اس سے نہیں لڑ سکتا۔ یونا صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتی بولی، نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے مگر یہ بتا نہیں رہا۔ جیجن بتاؤ کیا بات ہے؟ دو ہیون اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوتا جیجن سے بولا، کچھ نہیں ہوا یار، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، بھلا 3 دن 8 گھنٹے اور 30 منٹ سے بات نہ ہونے پر یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ناراضگی ہے۔ جیجن نے جھوٹی ہنسی ہنستے کہا، جس پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سب کچھ گن رکھا ہے تو سیکنڈ بھی یاد ہوں گے، یونا نے طنزیہ کہا، جس پر جیجن کو احساس ہوا کہ اس نے انجانے میں انہیں ہنٹ دے دیا۔ کہا تھا نا کوئی نہ کوئی بات ہے، بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ ریونو پھر سے بولا، ارے کچھ نہیں ہوا، تم لوگ ایسے ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ منجی آئی کیوں نہیں؟ جیجن نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بات بدلی، پتہ نہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، آدھے گھنٹے پہلے اس کا میسج آیا تھا، کہہ رہی تھی یونی کے گیٹ کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ یونا نے بتایا تو دو ہیون نے فون نکال کر منجی کو کال ملائی، لیکن فون پاور آف بتایا جا رہا تھا، فون بند ہے اس کا۔ دو ہیون نے کال کٹ کرتے کہا، جیجن کے دل کو نہ جانے کیوں ڈر سا محسوس ہوا، تم کرو اسے کال یونا۔ جیجن کے کہنے پر یونا نے کال ملائی، مگر وہی کوئی رسپانس نہیں۔ جیجن اور ریونو نے بھی کال کی، لیکن فون پاور آف ہی بتایا جا رہا تھا۔ چلو جا کر دیکھتے ہیں، اگر گیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی تو یونی وہیں ہوگی۔ جیجن کھڑا ہوتا بولا تو وہ سب لوگ کمرے میں سے منجی کو ڈھونڈنے نکلے۔ جہاں جہاں انہیں لگا کہ منجی جا سکتی ہے انہوں نے وہاں دیکھا، لیکن منجی کہیں نہیں تھی۔ گارڈ سے پوچھتے ہیں کہ وہ آئی تھی یا گیٹ سے ہی واپس چلی گئی۔ ریونو کا مشورہ سب کو ٹھیک لگا تو وہ گارڈ کے پاس پہنچ گئے۔ جی سر، وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی اندر آ گئی تھیں۔ گارڈ کے جواب پر ان تینوں کو حیرت ہوئی کہ اگر وہ آئی تھی تو نظر کیوں نہیں آ رہی تھی۔ سر، جب وہ اندر آئیں تو انہیں کسی کی کال آئی تھی، جس پر وہ جو پہلے بائیں جانب جانے والی تھیں دائیں جانب مڑ گئیں، میں نے ان کو اس طرف جاتے دیکھا تھا۔ گارڈ نے تھوڑی اور انفارمیشن دی تو جیجن نے اپنا وائلٹ نکال کر جتنے پیسے ہاتھ آئے اسے دیے، اور پھر وہ چاروں دائیں جانب بڑھ گئے۔ وہ وہی جگہ تھی جہاں سیڑھیوں سے منجی گری تھی۔ یہاں کی تو ساری بلڈنگ 3 دن سے بند ہے مرمت کی وجہ سے، پھر منجی یہاں کیوں آئی؟ یونا نہ سمجھی سے بولی، انہوں نے آس پاس اور نیچے والی ساری بلڈنگ میں دیکھ لیا، لیکن منجی وہاں نہیں تھی۔ اوپر جا کر بھی دیکھ لیتے ہیں نا، جیجن نے کہا۔ نہیں پاگل، اوپر تالا لگا ہے، پھر بھلا وہ اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ چلو دوسری بلڈنگ میں دیکھتے ہیں، شاید وہ واپس وہاں چلی گئی ہو اور گارڈ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دو ہیون کی بات اسے ٹھیک لگی تو وہ سب واپس جانے لگے، لیکن تبھی جیجن کی نظر نیچے زمین پر گرے ٹوپس پر گئی۔ ایک منٹ، یہ تو منجی کا ہے نا؟ اس نے جلدی سے جھک کر وہ ٹوپس اٹھایا۔ ہاں یہ اسی کا ہے۔
لیکن زمین پر کیسے گرا اور اس پر خون بھی لگا ہے؟ یونا نے جلدی سے اسے پکڑ کر اس کا معائنہ کرتے کہا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مشکل میں ہے، میری منجی مشکل میں ہے۔ جیجن کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ سی سی ٹی وی روم کی جانب بڑھو، وہ ان سے بولتا بھاگتے سی سی ٹی وی کمرے کی جانب بھاگا، جبکہ سب بھی اس کے پیچھے تھے۔ پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود ہی کہیں گئی ہے، لیکن اس کے فون والے ٹاپس کو دیکھ کر انہیں بھی فکر ہونے لگی۔ اس ایریا میں پہلے کیمرے نہیں تھے، لیکن جب منجی سیڑھیوں سے گری اس سے اگلے دن ہی جیجن نے اس طرف بھی کیمرے لگوا دیے تھے۔ جلدی ہاتھ چلاؤ نا، کتنے سست ہو تم، کس نے رکھا تمہیں کام پر؟ جیجن غصے سے سی سی ٹی وی کنٹرولر پر برسا، جبکہ اس بیچارے کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ اس کی ذرا سی غلطی اسے کام سے نکال سکتی تھی۔ یہ رہی سر فوٹیج، اس نے فوٹیج نکال کر کانپتی آواز میں کہا تو جیجن نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے ماؤس پکڑ کر ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کیا۔ اس نے ویڈیو 5 منٹ آگے کی تو اسے ویڈیو میں منجی آتی نظر آئی۔ ان چاروں کی نظریں ویڈیو پر جم گئی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، تبھی وہاں بورا آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی جیجن کو پوری بات سمجھ آ گئی اور اس نے غصے سے مٹھیاں میچ لیں، جس سے اس کے ہاتھ اور بازو کی نسیں ابھر کر واضح ہوئی تھی۔ 40 منٹ پہلے یونا کو اپنے آنے کا میسج کرتے وہ گیٹ پر کھڑے گارڈ کو بائے کہتی اندر داخل ہوئی، لیکن تبھی اسے کسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ حیران ہوتے اس نے فون پک کیا تو آگے سے بورا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں کال کی؟ منجی نے روڈ لہجے میں پوچھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، مجھے آرٹ ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس ملو، بورا نے جیسے اسے آرڈر دیا۔ میں تمہاری نوکر یا غلام ہوں جو تمہارا حکم مانوں گی؟ منجی کو اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ اچھا آرڈر نہیں دے رہی، بس ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے وہاں ملو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں وہاں، بورا نے لہجہ نرم کرتے کہا اور فون کٹ کر دیا، جبکہ منجی بس فون کو دیکھتی رہ گئی۔ بورا اور ریکویسٹ، اسے خود یقین نہ آیا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے اس نے، کندھے اچکا کر کہتی وہ آرٹ بلڈنگ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس کے دائیں کان کا ٹوپس اس کے کندھے پر گرا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتا منجی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اوہو، اسے بھی ابھی گرنا تھا۔ وہ ٹوپس کو دیکھتی بڑبڑائی اور پھر اسے مٹھی میں قید کرتے آگے بڑھی۔ وہ بلڈنگ کے سامنے تھی، لیکن اسے بورا کہیں نظر نہ آئی۔ وہ تو کہہ رہی تھی وہ یہاں پر انتظار کر رہی ہوگی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ خود سے بولی، پر تبھی بورا اس کے سامنے آئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گی، لیکن مجھے خوشی ہوئی، میرا لہجہ کام کر گیا۔ بورا کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ منجی نے اس کا لہجہ اگنور کیا اور بولی۔ کہنا تو کچھ نہیں تھا، بس کچھ کرنا تھا۔ تم تو جیجن کی زندگی سے جاتی نہیں، اس لیے میں نے سوچا یہ کام میں خود کر لیتی ہوں، بورا شیطانی مسکراہٹ سے بولتی اچانک ہی اپنے پیچھے سے ڈنڈا نکال کر اس کے سر پر وار کر چکی تھی۔ چوٹ اتنی شدت کی تھی کہ منجی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ایئرنگ پکڑے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا اور بے یقینی سے بورا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی اور شیطانی بھری مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی پل منجی ڈھیلے وجود کے ساتھ زمین پر گرتی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ سے ایئرنگ گر گیا تھا۔ منجی کی بے ہوش ہوتے ہی بورا نے کسی کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد 2 لڑکے وہاں آئے اور منجی کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے، جبکہ بورا منجی کا بیگ اٹھا کر اس میں سے فون نکال کر اسے پاور آف کرتی اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی، پھر اپنا اور منجی کا بیگ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، جیجن ویڈیو دیکھ کر غصے سے چیخا اور پاس پڑی کرسی کو زور سے پاؤں کے ساتھ ہٹ کیا، جس سے وہ دور جا گری، جبکہ جیجن مار دینے اور بس مار دینے کے ارادے سے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے روکو دو ہیون، وہ اسے واقعی جان سے مار دے گا، یونا نے دو ہیون سے کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم بھی جانتی ہو وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتا۔ اس نے آگے سے کندھے اچکا دیے، جبکہ یونا اسے تعصب سے دیکھتی ریونو کا ہاتھ پکڑ کر جیجن کے پیچھے بھاگی۔
दो ह्योन भी उनके पीछे ही था। वाओ बोरा, तुम्हारा पर्स कितना प्यारा है, कहाँ से लिया? बोरा लॉबी में कुछ लड़कियों के साथ खड़ी अपनी और अपनी चीज़ों की तारीफ़ें सुन रही थी और अपनी तारीफ़ों पर उतरा रही थी। ये तो मुझे मेरी सास यानी जेजुन की मॉम ने गिफ्ट किया है। ये हैंडमेड है और पेरिस की सबसे अच्छी और महंगी डिज़ाइनर ने उनके कहने पर स्पेशल बनाया है। बोरा ने अपने पर्स को एक अदा के साथ उनके सामने करते कहा, जिस पर वो सब उसे रश्क से देखने लगी और साथ ही उसकी खुशामद करने लगी। वो बातें कर रही थीं कि जेजुन बिजली की स्पीड से उनके पास पहुंचकर बोरा की गर्दन दबोचकर उसे दीवार के साथ लगा चुका था। इस अचानक हुए हमले पर उन सब लड़कियों की चीखें निकली थीं, जबकि उस सबसे ऊंची आवाज़ बोरा की चीख की थी, क्योंकि ख़तरे में तो वही थी। मिंजी कहाँ है? जेजुन ने उसकी गर्दन को इतनी सख्ती से दबोचा था कि बोरा की सफ़ेद रंगत लाल हो चुकी थी और आंखें बाहर आने को हुई। छोड़ो मुझे, उसके हलक से बहुत मुश्किल से आवाज़ निकली। मैंने पूछा, मिंजी कहाँ है? जेजुन ने पकड़ और मजबूत की और इस मर्तबा गुस्से से चीख कर पूछा। मुझे क्या पता? ख़तरे में होकर भी वो झूठ बोल रही थी। उसके झूठ बोलने पर जेजुन ने उसे गर्दन से ही पकड़े ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। बोरा को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त है। वो अपने नाजुक हाथ जेजुन के मजबूत हाथ पर मारती खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जेजुन के सर पर तो आज उसे मार देने का भूत चढ़ा था। जेजुन छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। योना ने भाग कर आते जेजुन के हाथ पर अपना हाथ रखते कहा, मरने दो, मुझे उसके मरने से सुकून मिलेगा। उसने ज़रा सी भी नरमी नहीं दिखाई। बोरा की जैसे अब आखिरी सांसें थीं। बाकी लड़कियां एक कोने में डर कर खड़ी हो गई थीं। मैंने कहा छोड़ो उसे, तुम्हें मिंजी की कसम। योना ने आखिरी और मजबूत हथियार का इस्तेमाल किया जो काम भी कर गया था। तभी तो जेजू ने उसे घूर कर एक झटके से बोरा को छोड़ा जो ज़मीन पर जा गिरी और खांसते हुए लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करने लगी। रुको, मैं पूछती हूँ इससे। जेजुन फिर से उसकी जाने बढ़ने लगा, लेकिन योना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और ख़ुद उस बोरा की जाने बढ़ी। बोरा जो भी सही से अपनी सांस दुरुस्त भी नहीं कर सकी थी, योना ने उसके पास पहुंचते ही उसके मुंह पर पूरी शिद्दत के साथ थप्पड़ रसीद किया, जिससे उसके होंठ से खून निकलने लगा। बोरा तो हैरान थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। कमीनी, चुड़ैल, डाइन कहीं की, बता मेरी दोस्त कहाँ है? कहाँ लेकर गए हैं तुम्हारे आदमी उसे? गुस्से से पूछते उसने बोरा के चेहरे पर पहले 3-4 थप्पड़ रसीद किए और फिर उसके सिल्की बालों को पकड़कर अच्छे से उसका सर घुमाया। छोड़ो मुझे योना, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। बोरा चीखी। अरे कत्ल तो मैं तुम्हारा करूंगी अगर तुमने मेरी दोस्त के बारे में हमें ना बताया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। योना ने इस बार उसके पेट में ठोकर रसीद की, जिस पर बोरा दर्द से बुरी तरह कराही। बताती हो या मार दूं तुम्हें। जेजुन बोरा के बैग से मिंजी का मोबाइल निकाल कर बोरा को नफरत से देख कम और घूर ज़्यादा रहा था, जबकि रियोनो और दोह्योन बड़े मज़े से योना को बोरा को मारते देख रहे थे। योना ने बोरा के कुछ ना बोलने पर फिर से हाथ हवा में बुलंद किया ही था कि वो अपना चेहरा अपने बाजुओं में छुपाकर ज़ोर से चीखी। बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मारो नहीं। उसकी मार खा खा कर बस हो गई थी, तभी हार मान कर उसने उन्हें मिंजी के बारे में बताने का सोचा। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 27। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नहीं होने वाले एपिसोड्स आपको मिल जाएँ। सो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।